YouTube پر براہ راست دیکھنے کے لیے سبسکرائب کیجئے youtube.com/24 News HD۔ خبروں کی تفصیلات کی جانب بڑھتے ہیں اور سب سے پہلے بات کریں گے وفاقی کابینہ میں رد و بدل کی۔ وزیر اعظم عمران خان کی وفاقی کابینہ میں رد کا سلسلہ جاری ہے۔ وزیر اعظم نے مزید کئی وزراء کے قلمدان تبدیل کرنے کا اصولی فیصلہ کر لیا۔ تفصیلات کیا ہیں؟ ہمارے نمائندے بشیر چودھری ہمارے ساتھ ہیں۔ بشیر، کیا اپڈیٹ ہے؟ بالکل، اگر کہا جائے کہ آج پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کا مشکل ترین دن تھا کہ حکومت کے جو وزیر اعظم عمران خان کی ٹیم کے جو اوپننگ بیٹسمین اسد عمر تھے، انہوں نے اچانک جو ہے وہ استعفیٰ دیا، جس کے بعد صورتحال یوں ڈیولپ ہوئی کہ وزیر اعظم نے کابینہ میں جو رد و بدل کا ان کا فیصلہ ضرور تھا، لیکن آج انہوں نے اس کو عملی جامہ پہنانے کا جو ہے وہ سلسلہ شروع کر دیا اور پورا دن وزیر اعظم جو ہے وہ مشاورتی عمل میں رہے۔ مختلف اپنے رفقا کے ساتھ انہوں نے ملاقاتیں کی، مشاورتی اجلاس کیے، اور اب جو اطلاعات آ رہی ہیں اس کے مطابق وزیر اعظم نے اور ان کی ٹیم نے مشیر خزانہ یعنی وزیر خزانہ کی جگہ پر مشیر خزانہ کے لیے حفیظ پاشا کا نام جو ہے فائنل کیا ہے اور ان سے رابطے کیے جا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ وزیر داخلہ جو ہے وہ نیا تعینات کیا جا رہا ہے اور بریگیڈیئر ریٹائرڈ اعجاز شاہ، جن کو کچھ دن قبل وزیر پارلیمانی امور بنایا گیا تھا، ان کو وزارت داخلہ کا قلمدان سونپا جا رہا ہے۔ شہریار افریدی، جن کے پاس وزارت داخلہ کا قلمدان تھا اور وزیر مملکت تھے، ان کو سیفران کی وزارت میں جو ہے وہ بھیجا جا رہا ہے۔ وزیر صحت عامر کیانی کے بارے میں یہ اطلاعات بھی آ رہی ہیں کہ ان سے بھی وزارت واپس لے لی گئی ہے۔ وزیر پیٹرولیم سے بھی وزارت جو ہے وہ لے لی گئی، لیکن ان کی دھمکی جو ہے وہ ہمارے ذرائع کے مطابق کام کر گئی ہے کہ انہیں وزارت سے فارغ نہیں کیا گیا، البتہ ان کی وزارت جو ہے وہ تبدیل کی جا رہی ہے۔ اسی طرح وزیر اطلاعات فواد چودھری کی وزارت بھی تبدیل کرنے کے حوالے سے اعلانات ہو رہے ہیں اور کہا یہ جا رہا ہے کہ انہیں سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں بھیجا جائے گا اور ان کی جگہ پر فردوس عاشق اعوان کو معاون خصوصی جو ہے وہ لگایا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، بڑے پیمانے پر تبدیلیاں ہونے جا رہی ہیں۔ بشیر، بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ اور اب بات کریں گے اسد عمر کی رخصتی کی۔ وہ جا رہا ہے کوئی شب غم گزار کر۔ اسد عمر نے وزیر خزانہ کی حیثیت سے استعفیٰ دے دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ عمران خان تبدیلی چاہتے تھے۔ اسد عمر کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم نے انہیں وزارت توانائی کی پیشکش کی، مگر انہوں نے لینے سے انکار کر دیا۔ کر چلے فدا جان و تن ساتھیو، اب تمہارے حوالے وطن ساتھیو، کچھ ایسا ہی کہنا تھا وزیر خزانہ اسد عمر کا خزانہ کی وزارت سے رخصتی کے موقع پر۔ میرا آج بھی یقین ہے انشاءاللہ تعالی عمران خان نیا پاکستان بنانے میں کامیاب ہوں گے۔ اگرچہ انہوں نے پریس کانفرنس میں عمران خان سے بار بار تجدید وفا کی، مگر تحریک انصاف کے ساتھیوں اور حلقے کے ووٹروں کا شکریہ اس طرح ادا کیا جیسے کوئی بچھڑنے والا اس طرح بچھڑے کہ پھر نہیں ملنا۔ پی آئی کے سپورٹرز ہیں، عمومی طور پہ ان تمام کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ بے تحاشا محبت خلوص ملا ہے مجھے ان سے۔ آپ نے کہا کہ آنے والے دنوں میں دودھ اور شہد کی نہریں نہیں بہیں گی۔ جو بھی آئے فیصلے جو کرے اس کے ساتھ، اگر مشکل فیصلے کرتا ہے تو اس کے ساتھ پھر کھڑے ہونے کی بھی ضرورت ہے، اور یہ نہ ان سے کوئی ایکسپیکٹ کرے کہ معجزے ہوں گے اور اگلے 3 مہینے کے اندر جو ہے وہ دودھ اور شہد کی ندیاں بہیں گی۔ اسد عمر نے رخصتی سے پہلے نئے وزیر خزانہ کے اوصاف حمیدہ کے بارے میں کچھ یوں فرمایا۔ میرے خیال میں جی 2-3 اس کے اندر خصوصیات ہوں گی۔ ایک یہ کہ وہ ہوگا جس کو وزیر اعظم منتخب کریں گے، دوسرا یہ ہے کہ نیک سیرت ہوگا، تیسرا یہ کہ قابل ہوگا، چوتھا یہ کہ محنتی ہوگا، اور آپ کو کتنی چیزیں بتاؤں۔ سابق وزیر خزانہ حسب عادت مسکراتے ہوئے پریس کانفرنس میں آئے اور ہنستے ہوئے ہی پریس کانفرنس کی۔ اور اسد عمر کے وزارت خزانہ سے الگ ہونے میں کوئی سازش تھی یا نہیں؟ صحافیوں نے سوالات کی بوچھاڑ کر دی، تاہم اسد عمر کہتے رہے کہ انہیں نہیں معلوم کہ یہ کوئی سازش تھی یا نہیں۔ سچی بات ہے، میں آپ سے کوئی بات چھپا کے نہیں کہہ رہا، سچی بات ہے کہ مجھے نہیں پتا کہ کوئی سازش ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے۔ میرا جو کپتان ہے اس نے مجھ سے کہا کہ جی میں آپ کو اس رول کے اندر دیکھنا چاہتا ہوں، میرے خیال میں وہ مناسب نہیں تھا، میں نے ان سے اجازت لے لی ہے، سپورٹ ہم انشاءاللہ کرتے رہیں گے۔ میری پاور پالیٹکس میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، مجھے جینوئنلی پتا نہیں ہے یہ زیادہ، اور میں ہر ایک کو یہ بولتا تھا صحافی آپ ہے سر، یہ تو سر آپ بتائیں گے۔ مجھے لوگ یہ کہتے رہتے کہ آپ کے کولیگز جو ہیں وہ کریں، اگر کوئی کمرے میں ایک بندہ مجھے بتا دے، میں نے مڑ کے پوچھا کون سا کولیگ تھا۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو الیکٹڈ ہیں اور بے تحاشا وزن رکھتے ہیں، اثر و رسوخ رکھتے ہیں، اور ایسے بھی لوگ ہیں جو الیکٹڈ نہیں ہیں اور وہ بھی اثر و رسوخ رکھتے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے کہ میرے سے یہ بات پہلی دفعہ کل رات کو ہوئی ہے۔
اسد عمر نے 8 ماہ میں گرتے ہوئے زر مبادلہ ذخائر کو روکنے کی کوشش کی۔ سعودی عرب، UAE اور چین سے قرض لیا۔ بجلی گیس کی قیمتوں اور مہنگائی میں اضافہ ریکارڈ ہوا۔ مرکزی بینک نے شرح سود 5.50% سے 10.75% کر دی۔ اسلام آباد سے وکاس عظیم کی رپورٹ میں جانیے۔ اسد عمر نے جب وزارت خزانہ سنبھالی تو ملکی معیشت بدحالی کا شکار تھی۔ وزیر خزانہ کے پاس بیرونی قرضہ لینے کے علاوہ کوئی اور آپشن نہیں تھا، مگر IMF کے پاس جانے کی بجائے دوست ممالک سے رابطہ کیا۔ انہوں نے گرتے ہوئے زر مبادلہ کے ذخائر کو روکنے کی کوشش کی۔ سعودی عرب، UAE اور چین سے آسان شرائط پر قرض لیا۔ سعودی عرب سے ادھار تیل کی سہولت حاصل کرنے کی کوشش کی گئی۔ چین سے $1 ارب کی برآمدات کا معاہدہ کیا گیا۔ اسد عمر نے 8 ماہ میں 2 ضمنی بجٹ پیش کیے اور درآمدات کو روکنے کا فیصلہ کیا۔ لگژری اشیاء پر ڈیوٹیز لگانے سے درآمدات میں کمی ریکارڈ کی گئی، جبکہ جاری کھاتوں کے خسارے کو قابو کرنے کے اقدامات کیے گئے۔ اسد عمر نے 8 ماہ میں بجلی گیس کی قیمتوں اور مہنگائی میں اضافہ کیا۔ مرکزی بینک نے شرح سود 5.50% سے بڑھا کر 10.75% کر دی۔ 8 ماہ میں ڈالر کی قیمت 120 روپے سے 143 روپے ہو گئی۔ وزارت خزانہ نے اس دوران 2300 ارب روپے کا قرضہ لیا۔ اسد عمر نے FBR میں اصلاحات کی کوشش کی۔ FBR کا پالیسی اور ایڈمنسٹریشن بورڈ الگ الگ کیا، مگر ان 8 ماہ میں وہ اپنی مرضی کی اقتصادی ٹیم بنانے میں ناکام رہے۔ وکاس عظیم، 24 نیوز، اسلام آباد۔ وزیر خزانہ اسد عمر نے ایک ٹویٹ کے ذریعے کابینہ سے الگ ہونے کا اعلان کیا، جس کے بعد سماجی رابطوں کی ویب سائٹ پر لوگوں نے مختلف جذبات اور آراء کا اظہار شروع کر دیا۔ کس نے کیا تبصرہ کیا، جانیں گے اس رپورٹ میں۔ اسد عمر نے اپنے ٹویٹ میں یہ بھی کہا کہ وزیر اعظم کابینہ میں رد و بدل کے نتیجے میں چاہتے ہیں کہ میں وزارت خزانہ کی جگہ توانائی کا قلمدان سنبھال لوں، لیکن میں نے ان کی مرضی سے فیصلہ کیا ہے کہ میں کابینہ میں کوئی بھی عہدہ نہیں لوں گا۔ اسد عمر کے جواب میں سوشل میڈیا پر تحریک انصاف کے متحرک کارکن ڈاکٹر فرحان ورگ نے ان کے اس فیصلے پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ آپ لوگ کرنا کیا چاہ رہے ہو۔ کہ اگر آپ نے استعفیٰ دینا ہی تھا تو ہمیں جھوٹا پڑھوانے کی کیا ضرورت تھی کہ ہم جن صحافیوں کو باتیں سناتے رہے کہ تم لوگ جھوٹی اپنے دیتے ہو، وہی صحافی آج ہم لوگوں پہ ہنسنی ہے۔ کوئی ڈیسیژن میکنگ نہیں، عوام کو ہم سچ بھی نہیں بتا رہے اور ہم ڈیسیژن میکنگ بھی نہیں کر رہے، اور اس وجہ سے ناکامی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ زید رحیم لکھتے ہیں کہ بہت سارے عقل مند لوگ جو خامیوں کے باوجود تحریک انصاف کی حمایت کرتے تھے، ان کی حمایت کی وجہ پارٹی میں اسد عمر صاحب جیسے لوگوں کی موجودگی تھی، ایک مثالی شخص جو وقتی سیاسی نقصان کو نظر انداز کر کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ ڈاکٹر علی عنایت نے بھی اس صورتحال پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے سوال کیا کہ اسد عمر سے بہتر کون ہے اور کیا عمران خان بھی فوری تبدیلی کی توقع رکھتے ہیں۔ غزالہ نے اپنی ٹویٹ میں لکھا کہ وہ اس فیصلے سے بہت مایوس ہیں اور اسد عمر کو مخاطب ہو کر انہوں نے کہا میں نے خود آپ کے لیے ووٹ کیا تھا، خان صاحب کے لیے نہیں۔ نیلم نیازی نے چند الفاظ میں اپنی مایوسی کو بیان کرتے ہوئے لکھا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ شہباز شریف اور بلاول بھٹو سمیت اپوزیشن رہنماؤں نے اسد عمر کے استعفے کو عمران خان کی ناکامی قرار دے دیا اور کہا کہ حکومت کو 8 ماہ بعد احساس ہوا کہ ان کی معاشی پالیسیاں غلط ہیں۔ وزیر خزانہ اسد عمر کے وزارت چھوڑنے کے اعلان پر اپوزیشن نے انہیں خوب تنقید کا نشانہ بنایا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا کہنا تھا کہ اسد عمر کو ہٹانے کے مثبت نتائج ہوں گے، امید ہے کل عدم تنظیموں سے تعلق رکھنے والے باقی وزیروں کو بھی ہٹایا جائے گا۔ 8 مہینے بعد 9 مہینے بعد آخرکار حکومت مان گئی ہے کہ ہمارا معاشی پالیسیز ناکام تھی، ہماری معاشی پالیسی عوام کو ریلیف نہیں مل رہی تھی، ہماری معاشی پالیسی ہمارے نیگوشیشن سے نہیں چل رہے تھے۔ صدر مسلم لیگ نون اور قائد حزب اختلاف شہباز شریف نے رد عمل میں کہا کہ پہلے دن کہا تھا کہ پاکستان کی معیشت انا، ضد اور تکبر کی زد میں ہے۔ عمران نیازی ضد، انا اور تکبر کو چھوڑ کر معیشت کو ترجیح دیں۔ وقت ضائع نہ کیا جاتا تو ملک کو موجودہ معاشی تباہی کا سامنا نہ کرنا پڑتا، مزید وقت ضائع ہوا تو معاشی اقتصادی لحاظ سے سنگین نتائج جھیلنا پڑیں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج اسد عمر صاحب کا استعفیٰ ایک غیر ذمہ دارانہ اور بزدلی کی عکاسی کرتا ہے۔ سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے کہا کہ 5 سال قوم کو جھوٹی امیدیں دلائیں، وزیر خزانہ بن جانے کے بعد 8 ماہ بعد میدان چھوڑ دینا مناسب نہیں۔
खैबर पख्तूनख्वा काबीना का इजलास वज़ीर आला महमूद खान की ज़ेर सदारत हुआ। इजलास में एक नुकाती एजेंडे के तहत बल्दियाती निज़ाम की तरमीम की मंजूरी दी गई। इजलास के बाद मीडिया ब्रीफिंग में सूबाई वज़ीर बल्दियात शहराम तरकई का कहना था कि नए लोकल गवर्नमेंट बिल के तहत बल्दियाती निज़ाम 2 दर्जाती होगा। नाज़मीन अब चेयरमैन कहलाएंगे। तमाम डिवीजन हेडक्वार्टर्स में सिटी गवर्नमेंट बनाई जाएगी। सिटी गवर्नमेंट का सरबराह मेयर होगा। तहसील, टाउन और मेयर के इंतखाबात बराह रास्त होंगे। 33% खवातीन, 5% नौजवानों और अक़लियतों का भी कोटा होगा, जबकि तहसील नाज़िम का इंतखाब बराह रास्त होगा, जिसको सेहत, तालीम, समाजी बहबूद, पुलिस और दीगर महकमे तफवीज़ होंगे। नाज़िम डायरेक्टली या चेयरमैन डायरेक्टली इलेक्टेड होगा, तो हम चाहते हैं कि उसको लीवरेज हो, क्योंकि उसके पास इतना ज्यादा मैंडेट होगा, उसके पास इतनी मेजॉरिटी से आया होगा। वज़ीर इत्तलात शौकत यूसुफजई के मुताबिक तहसील काउंसिल चेयरमैन और मेयर सिटी लोकल गवर्नमेंट के मुआखजे के लिए कमीशन को माकूल वजूहात फराहम करके 2/3 अक्सरियत से हटाया जा सकेगा। पहले लोकल गवर्नमेंट कमीशन को बताना पड़ेगा कि क्यों इम्पीचमेंट लाई जा रही है, तहरीक क्यों लाई जा रही है, उसके रीजन होंगे। उसके बाद अगर लोकल काउंसिल समझती है कमीशन कि हाँ इसके खिलाफ होना चाहिए, तो वो अप्रूवल के बाद फिर जो है ना इम्पीचमेंट हो सकती है। काबीना से मंजूरी के बाद तरमीमी बिल को खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। दुनिया क्रिकेट के सबसे बड़े इवेंट वर्ल्ड कप 2019 के लिए कौमी क्रिकेट टीम का ऐलान कर दिया गया है। वर्ल्ड कप 2019 में ग्रीन शर्ट्स की क़यादत करेंगे सरफराज अहमद। इसके अलावा मेगा इवेंट में ओपनिंग बल्लेबाजों की अगर हम बात करें तो फखर जमान इसमें मौजूद होंगे। इमामुल हक एक्शन में दिखाई देंगे, जबकि आबिद अली भी इस स्क्वाड में शामिल हैं। उसके बाद अगर हम मिडिल ऑर्डर बल्लेबाजों की बात करते हैं तो बाबर आजम इस स्क्वाड का हिस्सा हैं, शुएब मलिक मौजूद हैं, प्रोफेसर मोहम्मद हफीज भी स्क्वाड में मौजूद हैं, जबकि हारिस सोहेल का भी इंतखाब कर लिया गया है। बैटिंग के बाद बॉलिंग लाइन की बात करते हैं। सरफराज 11 की बॉलिंग लाइन में शादाब खान मौजूद हैं। इसके अलावा इमाद वसीम, हसन अली, फहीम अशरफ और शाहीन शाह अफरीदी भी इस स्क्वाड का हिस्सा हैं, जबकि जुनैद खान और मोहम्मद हसनैन भी बॉलिंग स्क्वाड में शामिल होंगे। अब उनकी बात कर लेते हैं कि जो वर्ल्ड कप स्क्वाड में शामिल नहीं हो सके, उनमें नाम है मोहम्मद अब्बास और मोहम्मद रिजवान के, जिन्हें वर्ल्ड कप स्क्वाड से ड्रॉप कर दिया गया है। इसके अलावा फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर भी मेगा इवेंट के लिए टीम में जगह बनाने में नाकाम रहे हैं।